يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول في بيته والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها وفي مالها والخادم راع ومسؤول لمال سيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو چھوٹا سا پوائنٹ ادارہ موجود ہے اور یہاں کام ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید ترقی نصیب فرمائے اور اس کے منتظمین، متعاونین سب کی روزی، عمر، مال، جان میں اللہ برکت دے. اور ہم تھوڑی دیر کے لیے جو مل کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہم جو سنیں اس پر غور کریں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب کرنل صاحب نے میرے ذمہ یہ موضوع لگایا ہے کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو اس موضوع پر میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں اور دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ نے لفظ آمنو بولا ہے وہ مسلمانوں کی توجہ کے لیے ہے کہ اس بات پر توجہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ
اور اپنے بیوی اور بچوں اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آگ کیسی ہے؟ وقودہ الناس والحجارہ، وہ آگ اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں تو جل کر راکھ ہوتی ہیں، بلکہ وقودہ الناس والحجارہ، اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، پتھر بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ایندھن جیسے دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں، اسی طرح آخرت کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو فرشتے مقرر ہیں بہت سخت فرشتے ہیں، غلاظ بہت سخت دل ہیں، شداد بہت شدید طبیعت والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دے رکھا ہے اس میں 1% بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے کہ جس پر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اور یہ مالک فرشتہ اس قدر سخت مزاج ہے، اس کے دل میں رحم کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ جب جہنمی تنگ آ کر اس کو کہیں گے کہ ہماری بات اپنے رب سے کرو کہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے، تو یہ جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس جہنم میں دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات مت کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کی تشریح میں یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ آپ نے عام طور پہ سن رکھا ہوگا کہ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3، اور حشر میں 4۔ قبر میں کتنے ہیں؟ 3، اور آخرت میں 4۔ قبر کے 3 سوال یہ ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور جو آخرت کے سوال ہیں جو عام طور پہ ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہیں کہ تجھے جو زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، ذرا اس کا حساب دینا آ کر۔ اور دوسرا سوال بھی زندگی کے بارے میں ہے، خاص جوانی کے پیریڈ کے بارے میں کہ تجھے جو جوانی دی تھی وہ کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا یہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ اور چوتھا ہے جو تو نے علم سنا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، جتنا تیرے پاس علم تھا یا سنا تھا یا حاصل کیا تھا کتنا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ہونے ہیں، جس میں ایک سوال یہی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت والے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ فِي بَيْتِهِ، ہر آدمی اپنے گھر کا نگران بھی ہے اور اس نگرانی کے بارے میں اس سے سوال بھی ہونے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، میں کسی بڑی پوسٹ پہ نہیں ہوں، میرے انڈر کوئی 200-300 افراد کام نہیں کرتے ہیں، میرے پاس ورکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک نگران ہے۔ جو لوگ بھی اس کے اندر آتے ہیں ماتحت زیر سایہ، ان کا وہ نگران ہے اور ان کی نگرانی کے بارے میں اسے سوال ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں یہ اتنی ذمہ داری دی تھی، اتنے لوگ۔ اور میرے بھائیوں، محدثین لکھتے ہیں، فقہاء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مسئولیت رکھی ہے، ذمہ داری رکھی ہے، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری جو انسان کے کندھوں پہ آتی ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، وہ بچوں کی تربیت ہے۔ تو اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَائِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ فِي بَيْتِهَا،
اور وفی بیت زوجہا کہ عورت بھی جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہیں کہہ سکتی، وہ گھر میں ہے لیکن اس کو بھی نگران کہا گیا ہے، وہ بھی نگران ہے اور اس سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ کس چیز کی نگران ہے؟ دو چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے خاوند کے بچوں کی نگران ہے اور اپنے خاوند کے مال کی نگران ہے، اور جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اس تینوں چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن اس سے سوال ہونے والا ہے، عورت سے بھی۔ اور اگر کوئی گھر میں خادم ہے، نوکر ہے، تو وہ بھی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے جو مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، اس کا تو نے کام کس طرح کیا ہے، اس کے مال کو برباد کیا ہے، کیسے کر کے آیا ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو نوکر آدمی ہوں، میرے انڈر تو کوئی بھی نہیں، اس سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ بچے عطا کر دے اور پھر ان کی تربیت ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت ہے، من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کر دی، فاحسن الیہن، اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وادبہن، ان کو ادب سکھایا، کان معی فی الجنۃ کہاتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کر دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو ادب سکھایا، دین کی تعلیم دی، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی، حلال حرام کی تمیز سکھائی، قرآن مجید کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، وہ فرمایا کان معی فی الجنۃ کہاتین، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری تو 2 ہیں، 3 ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 3 کی بھی تو تربیت کر دے اور 2 کی بھی تربیت کر دے اور ان کے ساتھ احسان سلوک کرے تو بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس کی اہمیت کا احساس دلاؤں، اس موضوع پر جتنا بھی بولتے جائیں یہ کم ہے، لیکن سوال یہ ہے موضوع کا جو دیا گیا کہ آگے تربیت کی کیسے دی جائے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا قرآن کی آیات سے، احادیث سے، کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تربیت کیسے کریں، کیا ایسے خطوط ہیں، کیا ایسے سٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو اور اسلامی تربیت ہو۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اس میں محدثین لکھتے ہیں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا اچھا نام رکھے، نام سے، پیدائش سے لے کر اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، ان کو تمیز سکھائے، دین کے بارے میں بتائے، اور جب بڑی ہو جائیں تو اچھی جگہ پہ شادی کر دے، مناسب رشتہ دیکھے اور وہاں شادی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا خطب احدکم ترضون عن دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہیں کوئی ایسا نوجوان نکاح کا پیغام بھیجے جس کی 2 باتوں سے تم مطمئن ہو، 2 چیزوں سے سیٹسفائیڈ ہو، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 دیندار ہے، وخلقہ، اس کا اخلاق، بیہیویئر، سلوک، اس سے مطمئن ہو کہ یہ بندہ دیندار بھی ہے، یہ نوجوان دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کا بیہیویئر، سلوک بھی اچھا ہے، اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں ایسا فتنہ اور فساد پھیلے گا جس کو روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ بچوں کی تربیت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ سب سے پہلی بات، ہمیں اس وقت تک بچوں کی ذمہ داری تربیت میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایک حقیقت کا احساس نہیں کر لیتے۔ اور وہ حقیقت کون سی ہے؟ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ یہ دنیا عارضی ہے جس کے لیے میں اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، یہ عارضی ہے
اور انہی بچوں نے آگے جانا ہے. وہ زندگی مستقل ہے, وہ اصل ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہماری دماغ میں آ جاتا, ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا, ہم اس کا ادراک نہیں کرتے, تو پھر جتنی مرضی میں لمبی چوڑی تقریر کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے, میں آپ کے علاقے کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں کوئی 3 سال کے قریب رہ کر گیا مسجد میں. مسجد کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا, آپ کو پتا ہوگا, جس کا نام تھا ڈاکٹر اطہر. تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو فالج ہو گیا. اب اس کا ڈرائیور, ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور جو ہے, وہ گاڑی سے پکڑ کے نکال رہا ہے. میں نے ایک دن دیکھا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا؟ پتہ چلا جی فالج ہو گیا. فالج ہو گیا ہے. اب تھوڑی دیر وہ آتے رہے, روزانہ وہ لے کے آتا تھا, گاڑی سے نکالتا تھا, کلینک میں بٹھاتا تھا, پیشنٹ آتے. لیکن آپ کو پتا ہے جب ڈاکٹر صاحب کو خود فالج ہوا ہو, وہ مریض کو صحیح طور پر چیک بھی نہیں کر سکتا, اس کی نبض بھی نہیں پکڑ سکتا. میں ایک حقیقت بتانے لگا ہوں اس مثال کو سامنے رکھ کر. جب ڈاکٹر صاحب اپنی اس سیٹ پر آ کر بیٹھے ہوں گے, پہلے دن مریض چیک کیا ہوگا, پیشنٹ چیک کیا ہوگا, ہاں جی کتنی فیس ہے جی, لاؤ جی 200 روپے, 400, 500 جتنی بھی ہے. اس دن سے لے کر فالج ہونے تک انہوں نے کتنے سال گزارے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ بھی آپ بتا دیں تو 40 سے اوپر نہیں ہوں گے. نہیں سمجھے؟ دیکھیں نا, ایف ایس سی کیا, پھر ایم بی بی ایس کیا, پھر ڈاکٹر بنے, پھر ڈگری ملی. اگر گورنمنٹ جاب نہ بھی کی, اپنی پرائیویٹ کلینک آ کر کھول لی نادر آباد کے اندر. پہلے دن آ کر سیٹ پر بیٹھ گئے, 25-30 سال عمر ہے, 40 سال لوگوں کو انجیکشن لگا لیں گے بس. 40 سال کے بعد ختم. کوئی سکول ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, واللہ 20 سال کی عمر میں بھی وہ پروفیسر لگ جائے, 40 سال پر جا کر محکمہ روک دیتا ہے کہ بس آپ اس کے بعد آگے ٹیچنگ کے قابل نہیں رہے, گھر چلے جائیں. کوئی جج ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی بھی ہے, حتیٰ کہ اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ پرائم منسٹر کا ہے. آپ اخبارات میں جھگڑا پڑھتے رہتے جی 3 دفعہ یہ وزیر اعظم پہلے بنے, اب نہیں بن سکتے. دنیا تو یہ ہے. 40 سال کمایا. اس کے ذرا پیچھے جا کر دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے والدین نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. دن رات ایک کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ پیسہ لگایا ہوگا کہ نہیں لگایا ہوگا؟ سب کچھ کیا. لیکن آپ اللہ کو گواہ بنا کر سوچئے کہ اصل کامیابی یہ تھی یا اصل کامیابی وہ تھی کہ اگلی زندگی کا ادراک کیا جاتا جو 40 سال کی نہیں ہے, 40-100 سال کی بھی نہیں ہے, 40,000 سال کی بھی نہیں ہے. 40 لاکھ ٹریلین بریلین آپ کی کیلکولیشن ختم ہو سکتی ہے, لیکن اگلی زندگی ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی تو یہ تھی, بچوں کے ساتھ اصل ہمدردی یہ تھی کہ آپ بچوں کو ایسا مسلمان بناتے جو اس زندگی میں بھی کامیاب زندگی گزارتا, اگلی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاتا. یہ تھی اصل کامیابی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کو جیل بھیج دیا گیا, اور ہمیشہ سیدھی بات کرنے والے کو جیل بھیجا جاتا ہے. یہ بڑے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب دلائل کے سامنے بات نہیں بنتی, جب قرآن اور حدیث کی خالص دعوت کے سامنے کوئی اور بہانے نہیں چلتے, تو پھر اگلا کام یہی ہوتا ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو. امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا, کافی سالوں کے بعد چھوڑا. ایک شاگرد نے آ کر مبارکباد دی, امام صاحب مبارک ہو, آپ کی جیل ختم ہوگی, قید ختم ہوگی. فرمایا بیٹا مجھے اس دن مبارکباد دینا جس دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اے بیٹا مجھے مبارکباد اس دن دینا جس دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اے محمد بن ادریس شافعی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر جنت کے اندر چلے جاؤ. تو میرے بھائیوں, ہمیں سب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا ہوگا, ذمہ داری کا یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل زندگی یہ ہے کہ وہ ہے. کسی سے سوال کرے کوئی عقل مند انسان کہ آپ اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں 40 سال کی زندگی کے لیے,
دوسرے کو دیکھیں آپ تیار کر رہے ہیں جی لا محدود ان لمیٹڈ زندگی کے لیے، تو کون عقل مند ہے؟ کون عقل مند ہے بھائی؟ جو آخرت کے لیے بچے کو تیار کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور جو کر رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں نا، اب آپ بھی مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ایک ماہر قرآن مجید کا بھی ہوتا ہے جی، اللہ کی کتاب جو پڑھی ہوئی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے، یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کامیابی ہے، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی سند پہ کلام کیا، لیکن روایت موجود ہے کہ وہ حافظ قرآن جس نے، یعنی روایت میں تو صرف یہ لفظ ہیں کہ حافظ قرآن، لیکن اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کو سمجھا، پڑھا، یاد کیا، لوگوں کو بتایا، قیامت کا دن ہوگا، پتہ ہے اس کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اقرا فارتقی، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو اور جنت کی منزلیں اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ جلدی جلدی پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرا، اللہ فرمائیں گے رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن مجید کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور جہاں سورہ ناس آئے گی وہاں میں نے تیری منزل تیار کر رکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کہ جنت کی ایک منزل کا دوسری منزل سے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ انبیاء کے قریب مقام پا جائیں گے، حدیث میں ہے یہ لفظ کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے، وہ کہیں گے یہ نبی بھی نہیں ہے، ان پر وحی بھی نہیں اتری ہے، یہ امتی لوگ ہیں، امتی، انہوں نے ہمارے قریب جنت کے محلات، مقام اور مرتبہ پا لیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سوال کریں گے انبیاء، انبیاء پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے قریب آ چکے ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن دور میں دین پہ عمل کیا ہے۔ پرفتن دور میں، آج پرفتن دور ہے، یہ داڑھی جرم بن چکی ہے، مولوی دہشت گرد کا دوسرا نام بنا دیا گیا ہے، پردہ دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا ہے، اور اسے جناب دقیانوس اور بنیاد پرست اور فنڈامنٹلزم آپ صاحب جانتے ہیں۔ پرفتن دور کے اندر جس نے دین پہ عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آسان بات نہیں ہے۔ فرمایا پرفتن دور میں دین پر چلنا کتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ کے اوپر آپ نے انگارہ رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ یہ دنیا عارضی ہے، میں اس عارضی زندگی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، تو اگلی زندگی مستقل ہے، اس کے لیے میں کیوں کچھ نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں ابھی سردیوں کے دن ہے، اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، بچہ بیچارہ بستر میں سویا ہوا ہے، ماں بستر سے کھینچ کر نکالتی ہے، اتنا احساس ہے کہ اس نے اسکول جانا ہے، اس کو بستر سے کھینچ کے نکالتی ہے، بیٹا اٹھو تمہارا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بیچارہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اس کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے وہ گر رہا ہے، سو رہا ہے، جا کے باتھ روم میں بٹھا دیتی ہے، وہ باتھ روم میں سو گیا ہے، پھر چلو 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 جلدی کرو، تمہارا ویگن آنے والی ہے، رکشہ آنے والا ہے، کنوینس کا جو انتظام، جلدی کرو اسکول جانا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے وہ نکالتی ہے، منہ پہ پانی چھینٹے مارے، دھو کے چلو جی، پیچھے بسترا ڈالا، اندر ناشتہ ڈالا، چلو جی بیٹا جاؤ۔ اسکول سے بیچارہ زور کے بعد آتا ہے، تھوڑا بہت کھانا پینا کھایا، چلو بیٹا تمہاری اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا ہے، وہاں سے جان چھوٹتی ہے، چلو تمہارے سار آنے والے، اللہ اکبر۔ اتنی پریشانی اس عارضی زندگی کے لیے۔ اسکول کی فیس کتنی ہے بھائی پوچھیں، چھوٹی کلاس میں 2000 جی، بڑی میں 5000، اکیڈمی
3,000, جو سر بایو پڑھانے آتے ہیں، کیمسٹری پڑھانے آتے ہیں وہ 10,000. کتنا خرچ ہو جاتا ہے جی بچے پر ایک مہینے کا؟ عام سے اسکول میں 20,000. اتنا خرچ، اتنی پریشانی کس لیے؟ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میرا بچہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر وہ اچھی پوسٹ پہ چلا جائے، دوسروں کا محتاج نہ ہو. تو کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے بچے نے آگے بھی جانا ہے، وہاں جا کر اس نے اللہ کے حضور کیا جواب دینا ہے؟ طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ سندن اس پہ کچھ کلام ہے، لیکن ایک عورت کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، تو 4 مردوں کے لیے کہے گی اے اللہ اگر مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے تو میرے ساتھ ساتھ میرے 4 رشتہ دار مردوں کو بھی جہنم میں پھینکا جائے. اللہ فرمائیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو میرا باپ ہے جس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، دنیا کا کام خراب ہوتا تھا تو مجھے ڈانٹا کرتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس کے سامنے نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوڑ دیا، دین کے کاموں پر میں نے عمل نہیں کیا، تو میرے باپ کے کبھی ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی کہ میری بیٹی نے آج نماز نہیں پڑھی ہے، میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، کبھی اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں. تو اس نے میری تربیت میں یہ فالٹ رکھا ہے. اگر مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہے تو جو میری اس تباہی کا سبب بنے ہیں ان کو بھی تو ہے اللہ جہنم میں پھینکا جائے. پھر بیٹے کے بھائی کے بارے میں کہے گی، پھر بیٹے کے بارے میں، خامد کے بارے میں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ پہلی چیز ہے کہ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اگلی زندگی مستقل ہے، تب تک بچوں کی تربیت ہمارے لیے آسان نہیں ہو سکتی، کامیابی مل نہیں سکتی. اور واللہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ انسان کو دنیا کی دولت بھی دے دے، دین کی سمجھ بھی دے دے. اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، 2 بندوں پر رشک کیا کرو، ان کے علاوہ کسی پر نہ کیا کرو. رجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، فیقضی بین الناس، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ان کے جھگڑوں کے بھی فیصلے، ان کے دینی مسائل کے بھی فیصلے کرتا ہے. لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ہم سے یہ جرم ہوا ہے، ہماری یہ لڑائی ہو گئی ہے، اس میں بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اور واللہ اگر پبلک کا یہ ذہن ہو کہ ہر جھگڑے میں قرآن اور حدیث کو فالو کیا جائے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں. رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، فیقضی بین الناس، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے. ورجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے. اور فصلت اللہ علی ہلاکتہ فی سبیل الحق، اور وہ اپنے مال کو حق رستے پر، اللہ کے رستے پر لگاتا ہے، کماتا بھی حلال ہے، لگاتا بھی صحیح جگہ پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے پر بھی رشک کیا کرو. تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک واقعہ سنیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمس جاتے ہیں، ہمس ایک شہر کا نام ہے، اس میں جا کر اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے. فرمایا اپنے گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ہے؟ 3 شکایات لگائی گئی تھی، میرے موضوع کے متعلق ایک ہے. لوگوں نے کہا جی ہمارے گورنر صاحب اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن پہلی شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن باہر تشریف نہیں لاتے، اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، ہماری شکایات نہیں سنتے، ہمارے فیصلے نہیں کرتے، ہماری شکایات کا ازالہ نہیں کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس کے گورنر تھے، کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہفتہ میں ایک دن آپ ان کی شکایات سننے کے لیے نہیں آتے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج
آپ نے اس وجہ سے پوچھا ہے کہ میں باہر کیوں نہیں آتا, گھر میں کیوں رہتا ہوں. بات یہ ہے میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی سوٹ ہے, ایک دن میں دھوتا ہوں, سوٹ موٹا ہے, یہ گیلا ہوتا ہے, گیلا پہن کر تو میں باہر آ نہیں سکتا, میرے پاس کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہے, میں گھر میں ننگا بیٹھا رہتا ہوں. اب ننگا تو میں باہر آ نہیں سکتا, جب کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو سارا دن بھی گزر جاتا ہے. یہ میرا عذر ہے کہ میں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے نہیں آ سکتا. تو دیکھیں میرے بھائی, دنیا تو یہ ہے. ایک آدمی جا رہا تھا, بڑا یعنی سوٹڈ بوٹڈ, جیسے آج کل کہہ دیتے ہیں ویل ایجوکیٹڈ, اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ہے. آپ نے فرمایا ماذا تقولون فی ھذا الرجل, اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا من شرفائنا, صحابہ کرام نے, کہ یہ ہمارے شریف خاندان میں سے, اونچے خاندان میں سے ہے. اگر یہ بات کرے تو لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں گے, بڑا آدمی بات کر رہا ہے. اگر یہ سفارش کرے فوراً قبول ہوگی, بڑے آدمی کی سفارش آئی ہے. اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے, کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گزرا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, پیوند لگے ہوئے ہیں, حال برا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ من فقرائنا, صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے غریبوں میں سے ایک غریب جا رہا ہے, اگر بات کرے گا کوئی نہیں سنے گا, غریب آدمی کی کوئی نہیں سنتا, بات اچھی بھی ہو تو نہیں سنتا, اور بڑے کو کچھ پتا بھی نہ ہو تو سارے کان لگا کے بیٹھے ہو. یہ ہمارا غریب ہے, کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. اور اگر یہ سفارش کرے قبول نہیں ہوگی, رشتے کا پیغام بھیجے کوئی قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے بندہ گزر کر گیا ہے اس جیسے سے ساری دنیا بھر جائے, وہ اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ حقیقت سمجھے میرے بھائی. آج اتنا پرفتن دور ہے کہ یہ حقیقت ہمارے دماغ میں داخل ہونا ناممکن تو میں نہیں کہتا, لیکن بہت مشکل ہو چکی ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے بچوں کی تربیت, کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس بچوں نے یہاں رہنا ہے دنیا میں, آگے جانا ہی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غریب سے صحابی ہیں, غریب سے. ایک سفر میں کہا, آپ نے فرمایا ایک جگہ پر رکے کہ میرے لیے مسواک توڑ کر لاؤ. درخت کے اوپر چڑھ گئے. آپ بہت نحیف کمزور جسم کے مالک تھے, اوپر چڑھنے لگے تو یہ کپڑا نیچے سے ایسے باندھ لیا کہ جو لوگ نیچے کھڑے ہوں گے بے پردگی نہ ہو. اوپر کیا, لنگوٹ کسا, اوپر چڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے لگ گئے. صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے. آپ نے سوال کیا لماذا تضحکون, اے میرے صحابہ کیوں ہنس رہے ہو؟ قالوا من دقت ساقیہ, کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دیکھے کتنی بریک بریک ہیں, جسم کمزور تھا, اور اوپر چڑھے انسان تو اور چھوٹا لگتا ہے. کہا دیکھے ان کی پنڈلیاں کتنی باریک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پنڈلیوں کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی. یہ ہے اصل. ابو جہل کا سر کاٹنے لگے تھے نا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا تھا جنگ بدر میں. تو حضرت معوذ اور معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ تلواریں تو انہوں نے ماری تھی پیٹ میں, یہ گرا ہوا تھا, انہوں نے دیکھا ابھی زندہ ہے, اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا تو اس نے کہا اے بکریوں کے چرواہے کے بیٹے, اے غریب خاندان کے فرد, تو نے اپنا پاؤں بڑی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے. تو میرے بھائیوں دنیا تو یہ ہے, جب تک ہم یہ احساس نہیں کر لیتے, جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی, اس وقت تک ہم بچوں کی کبھی بھی دینی تربیت نہیں کر سکتے. اگلی بات کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے, بچوں کی تربیت کے لیے ایک بہت اہم ترین چیز ہے, شاید آپ کو بڑی عجیب لگے, اور وہ یہ ہے غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور محدث کے بارے میں. 1 مہینے کا بچہ, کوئی ان کا شاگرد یا ان کا کوئی یعنی سامعین میں سے کوئی ان کی باتیں سننے والا 1 مہینے کا بچہ اٹھا کر ان کے پاس لے آیا. سوال یہی تھا جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ میں بچے کی تربیت کیسے کروں, اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے, 1 مہینہ اس کی عمر ہے, میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ اور انہوں نے کہا کہ قد تأخرت, تو بہت لیٹ آیا ہے,
اللہ اکبر، لیٹ آیا ہوں، ابھی بچے کی عمر 1 سال 1 مہینہ ہے، میں لیٹ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا تو اس لیے لیٹ ہو گیا ہے کہ تو شادی کرنے سے پہلے میرے پاس آتا، میں تجھے بتاتا کہ کیسی عورت لینا ہے، اگر نیک عورت تیرے گھر میں ہوگی آدھی تربیت تو بچوں کی خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین خزانہ دنیا کا وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ اور اس کا آگے آپ نے ایک اور حدیث میں بتایا بھی کہ نیک عورت کون ہے، فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب یہ اپنی بیوی کو دیکھے وہ خوش کر دے، ہر وقت اس کے لیے وہ بن سور کر رہے، یہ نہ ہو کہ بازار تو جانا ہو تو گھنٹہ گھنٹہ میک اپ کرے اور جب گھر میں رہنا ہو اس کے ہاتھوں سے پیاز تھوم سبزی کی بو آ رہی ہو، کپڑے میلے ہوں، تیاری کوئی نہ ہو۔ نہیں، آپ نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جب خامد اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعتہ، جب اس کو حکم دے اس کی اطاعت کرے، حکم عدولی نہ کرے، اور وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب یہ گھر میں نہ ہو اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ فرمایا دنیا کی نیک عورت یہ ہے، اور دنیا کی نیک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ارسطو کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ یہ تھا تو غیر مسلم، لیکن اس نے ایک بات بڑی اچھی کی، اس نے کہا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، اچھی نسل دے دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ آج اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیں، ہماری سوچ کے دھارے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے پوائنٹ میں بتایا کہ ہم بچے کے اس 30-40 سالہ فیوچر کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آگے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ بچہ سب کچھ جانتا ہے۔ بیٹا فلموں کے اداکاروں کے نام کیا ہیں؟ 1 2 3 4 5 یہ سارے سنا دے گا۔ کرکٹ کے جو وہ ہوتے ہیں پلیئر ان کے کیا نام ہیں؟ یہ جی فلاں 10 سال پہلے ایک میچ ہوا تھا اس شہر میں ہوا تھا، فلاں کھلاڑی نے کتنے رنز بنائے تھے، اتنے۔ اس سے اگلا سوال کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں؟ آپ کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ وہ دانتوں میں انگلی بڑے بھی ڈال کے بیٹھ جائیں گے، چھوٹے کی بات کیا کریں۔ تو اسی طرح یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پر بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے لیے نیک عورتیں منتخب کی ہیں؟ نہیں، ہمارا معیار ہی کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں جی خوبصورت ہونی چاہیے، سوٹڈ بوٹڈ ہونی چاہیے، یار ہے تو بڑی خوبصورت، بہت ہائی کلاس، لیکن اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا میں نے کریکٹر کو کیا کرنا ہے، آنے دو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور آپ یہ نوائے وقت اور جنگ اخبار، اس میں ایک اتوار والے دن ایک پیج چھپتا ہے نا ضرورت رشتہ، دیکھا ہے نا؟ تو اس میں سارے کے سارے رشتے ہی امریکہ سیٹلڈ ہیں، برطانیہ سیٹلڈ ہیں، کینیڈا سیٹلڈ ہیں، آئیے جی شادی کیجئے کینیڈا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ تزوجت المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ لوگ شادی کرتے ہیں 4 وجوہات کی بنیاد پر، لحسنھا، کچھ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، والی مالھا، کچھ لوگ اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں، والی حسبھا، اس کے خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، والے دینھا، کچھ بیچارے ہیں جن کو آج لوگ پاگل کہتے ہیں، والے دینھا، اس کے دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کے ساتھ شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہاریں لگا دے گا۔ لیکن آج جب بندے کی بات بھی کی تو 2 شرطیں بتائی نا، دین اور اخلاق۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے؟ اذا ترضون عن دینی وخلقی، اذا خطب احدکم ترضون عن دینی وخلقی، فرمایا اگر دین دار ہے بچہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دین پر لگائے گا، اور اگر با اخلاق ہے گزارا ہوتا رہا تو بہت اچھا سلوک کرے گا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ، اور اگر گزارا نہ بھی ہوا تنگ نہیں کرے گا، اچھے طریقے سے چھوڑ دے گا۔ لیکن آج ہم، واللہ میں ایک نکاح پڑھانے لگا، میں نے کہا بھائی مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ کہا جی جہاں تک مجھے اب یاد پڑتا ہے 10 لاکھ یا 12 لاکھ اور 20 ایکڑ زمین۔
1 एकड़ कितने का आपको पता है? ये मरला यहाँ देख लें, चलो पीछे बैकवर्ड गांव में भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, वहां भी 20-25 लाख को 1 एकड़ है। मैंने कहा इतना मार, इतना मार। तो वो दूल्हा तो आपको पता है फिर शादी के मौके पे बोलता नहीं, वो बेचारा तो शर्मा रहा होता है। उसके मामू साथ बैठे थे, कहते मौलवी साहब लिख दो कौन सा देना है। मैंने कहा देना नहीं तो इतना लिखा क्यों रहे हो? कहते हैं इसलिए कि कल को हमारी बेटी को तलाक ना दे दे, यानी तुमने फंसा दिया ना, बेटी को अजाब में डाल दिया। आज हमारी सोच के दायरे ये हैं। मैंने कहा मुझे तूने किराएदार मौलवी समझा है या फीस लेने वाला? मैंने बच्ची के घर में पैगाम भेजा, वो हमारे गांव की थी। मैंने कहा जो महर इस लड़के की माली ताकत है वो लिखवाओ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आज हमारी सोच ये है कि जी खूबसूरत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी। ये आप पढ़ते हैं ना अखबारात के अंदर, ये जो फिल्मी एक्ट्रेस हैं सबको पता है कि ये जानिया और फोश गंदी औरतें हैं, उनको पैगाम मिल रहे होते हैं जी फलां शादी करना चाहती है तो खादम हुसैन हाजिर है। अल्लाह अकबर। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हम घर में औरत वो लेकर आते जो दीनदार होती और अपने बच्चों की भी दीनी तरबियत करती, उसको दुआएं याद होती, उसको कुरान याद होता, वो बच्चों को कुरान पढ़ाती, घर के अंदर दुआएं याद कराती, हर मौके की दुआएं। अल्लाह अकबर। मैं एक 2 साल के बच्चे को मैंने देखा, यकीन करे बड़ी मुश्किल, अभी बोल रहा था, बाप सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, उसने गलती से सुबहान अल्लाह कहने की बजाय अल्लाह अकबर कह दिया। अल्लाह अकबर ऊपर चढ़ने के लिए होता है और नीचे उतरने के लिए सुबहान अल्लाह होता है। उसने कहा सुबहान अल्लाह अकबर और नीचे उतर रहा था। बच्चा तोतली जुबान में बोल के कहता है अब्बू जी सुबहान अल्लाह पढ़ना है, अल्लाह अकबर नहीं। और हमारी तरबियत क्या है? अल्लाह अकबर। हम कहते हैं बस वो जैसी भी हो ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है मेरे भाई। तीसरा पॉइंट क्या है कि अल्लाह के लिए इन बच्चों की अगर तरबियत करना है तो इनको मीडिया से बचा लो। मीडिया इस वक्त जो हमारा मीडिया है इस कदर खौफनाक तबाही के गढ़ों में बड़ों और छोटों को गिरा रहा है कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ इस वक्त बच्चों का, बड़ों का। आप देखते नहीं हैं कि ऐसी चीजों का इश्तिहार जिसके साथ औरत का ताल्लुक ही नहीं है, वहां भी औरत को डाला हुआ है। इंजन ऑयल, जो ट्रैक्टर का इंजन ऑयल चेंज करने वाला होता है, इंजन ऑयल गाड़ी का, कार का, ये उसकी कैन पकड़ के वो खड़ी है और इश्तिहार दे रही है कि ये तेल इस्तेमाल करो। बंदा पूछे तूने कहीं वर्कशॉप खोली हुई है? तेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है? ट्रैक्टर चला रही है ऊपर बैठ के, मैसी ट्रैक्टर लें जी, फिएट ट्रैक्टर लें। तो ये जो मीडिया है, सूरह नूर निकाले, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो इस दुनिया में अहले ईमान के अंदर फहाशी को फैला रहे हैं, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। ये हम मत देखें कि ये जियो न्यूज या जियो चैनल और फला चैनल के जो माल कौन है, बड़े पैसे में खेलते होंगे, रब्बे काबा की कसम है अल्लाह के अजाबों का शिकार है, दुनिया में भी आखिरत में भी। वो गोलियां खा के सोते हैं। और बाज दफा हमारे इलाके में चंद दिन पहले एक वाकया हुआ है, वो जनाब यही मीडिया का असर है, माँ बाप के साथ भी लड़ा हुआ है, बहनों के साथ भी, ये वो फला वो कहीं नींद की गोलियां खाने लगा, दूसरी खा बैठा, मौत वाकई होगी। और घर में कोई भी नहीं, अल्लाह की सजा देखो, कोई घर में मौजूद नहीं है, बीवी भी लड़ के गई हुई है, बच्चे हैं सिर्फ छोटे छोटे 3-4 बच्चे। तो उनकी एक दुकान है, अब रात को सोया फौत हो गया, सुबह दुकान का वो लड़का आया जो नौकर है कि मैं दुकान खोलूं, तो आके दरवाजा खटखटाया, बच्चे निकले, जी अब्बू की तरह कहा सोए हुए हैं। उन बच्चों बेचारों को क्या पता है, ये अंदर आया, इसने भी देखा सोए हुए, सर्दियां है ना, तो ऊपर चादर या रजाई जो भी थी, इसने जेब में हाथ डाला, साइड वाली जेब में चाबी निकाली, जाके दुकान खोल के बैठ गया, वो मरा हुआ है। ये है अजाब। और सारा दिन गुजर गया, सारा दिन, शाम को चाबी देने आया,
کہا آج ابو دکان پہ نہیں آئے. ان کا ابو تو سوئے ہوئے ہیں اور ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں, کھانا بھی نہیں کھایا, بچے بھوکے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. کہا ابھی ساری رات سو رہے, سارا دن سو رہے, کیا مسئلہ ہے؟ بیمار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اندر جا کے دیکھا تو وہ فوت ہوا ہے. تو اس میڈیا سے بچائیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو. آج میڈیا کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہی پاکستان کے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے انور مسعود. یہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں. ان کا ایک شعر ہے, اب میڈیا کی صورتحال کیا ہے کہ یہ دن کو رات, رات کو دن, فحاشی کو ترقی بنا کر پیش کر رہا ہے اور پورے کے پورے اخلاق تباہ و برباد کر رہا ہے, یہ بڑوں کے اور بچوں کے. کوئی اس کے اوپر کلچ نہیں ہے, کوئی چیکنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں پیمپرا والوں کو آپ 100 روپیہ دے, 1000 دے, لاکھ دے, چلو جی خلاص ختم. تو اس نے پتا کیا کہا تھا کہ اب میڈیا کی صورتحال, اور اس نے اشارہ ایک خاص ملک کی طرف کیا تھا کہ وہ یعنی یہ کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں. سمجھے ہیں؟ امریکہ کی طرف اشارہ کیا. یہ صورتحال بن چکی ہے. میڈیا پر آ کر جو لوگ یعنی تھوڑا سا مذہب کی طرف تعلق رکھتے تھے ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا کہ آئندہ جو نسل آ رہی ہے وہ دین کے قریب نہ آئے. تو اس سے بچاؤ میرے بھائی اپنے بچوں کو. اب اس کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ عربی کا ایک شعر ہے کہ القاہ فی الیم مکتوفن, القاہ فی الیم مکتوفن وقال القاہ فی الیم مکتوفن کا معنی ہے اپنے بچے کے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کو یم یعنی سمندر میں پھینک دیا. اور کیا کہا؟ ایاک ان تبتل بالماء, اے بیٹے دیکھنا تیرے کپڑے پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. پھینک تو دیا خود. اب کیسے بچائیں اس میڈیا کا, کیسے ہم مقابلہ کریں؟ مشکل بہت ہے لیکن ناممکن نہیں. اور اگر ہمیں 100% رزلٹ نہ بھی ملا تو انشاءاللہ کچھ 40-50% ضرور مل سکتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر آپ نے اگر فلموں کی سیڈیاں لائی تھی تو اللہ کے لیے توبہ کریں اور گھر سے نکالیں اور اپنے بچوں کے پاس ایسی سیڈیاں لا کر رکھیں جن کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی گئی ہو, جن کے اندر اچھے اچھے موضوعات ہوں, فرقہ واریت سے بچتے ہوئے تربیت اور بچوں کے سلوک اور بچوں کو ایک صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے باتیں کی گئی ہوں, وہ لا کر رکھیے. گھروں میں چھوٹے چھوٹے کتابچے رکھیے جو آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. بڑی کتابیں بھی رکھیے, اگر پڑھی ہو کبھی نہ کبھی انسان اس کو نکالتا ہے, دیکھتا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ رکھیے, احادیث مبارکہ کا ترجمہ رکھیے, اور اچھی اچھی سیڈیز, کیسٹیں جو بھی ہے موبائل کے اندر کارڈ, میموری کارڈ, وہ انہیں فل کرا کر دیجئے تاکہ آپ کے بچے جب بڑے ہوں تو انہیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم ایک مسلمان ہیں. اس اسلامک سوسائٹی کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے, وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے ہم اپنی تربیت خود کریں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کر کے دکھاتے نہیں ہو. اب ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے, سگریٹ اچھی بات نہیں ہے, تو بیٹا سگریٹ نہیں پینی ہے, میں نے تجھے دیکھ لیا نا سگریٹ پیتے ہوئے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے ابو جی میں نہیں پیتا. 1 گھنٹہ گزرتا ہے, جیب سے پیسے نکالتا ہے, کہتا ہے بیٹا جانا ذرا دکان سے ایمبیسی کی ڈبی لے کے آنا. اللہ اکبر. کیسے بچے گا آپ کا بیٹا؟ یہ ایک میں نے مثال دی ہے, اس کو آپ تمام چیزوں کے اوپر اپلائی کر لیں. اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ اگر آپ خود قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو بچہ کیسے کرے گا؟ اگر آپ خود دین کی باتیں نہیں جانتے تو بچہ کیسے جانے گا؟ تو یہ تو ایک ماحول پیدا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ خود بھی دین کی طرف آؤ اور دین پر عمل کر کے دکھاؤ. پھر بچوں کو بھی تربیت ملے گی, بچوں کو بھی تلقین ہوگی, بچوں کو بھی شوق ہوگا. اور ہوتا ایسے ہی ہے.
کہ اگر باپ 5 وقت کا با جماعت پکا نمازی ہے تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ مسجد جاتے ہیں، جاتے جاتے آہستہ آہستہ ان کو بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہم 60-70 سال کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کیا کریں، آپ کہاں پڑھیں، کہاں جائیں؟ نہیں، ضروری نہیں آپ مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیں پھر ہی آپ پڑھیں گے، نہیں، آپ ایسی محفلیں اٹینڈ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ واللہ بخاری شریف نکالیے، اس کے اندر آپ کو ایک نام ملے گا، صالح بن کیسان۔ کیا نام ہے؟ صالح بن کیسان۔ حدیث کی سند کے اندر ان کا نام آتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد صالح بن کیسان۔ پتہ ہے جب پہلی دفعہ استاد کے پاس جا کر بیٹھے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ان کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، فرمایا ایک جگہ پہ 70 سال کی عمر میں استاد صاحب کے پاس جا کے بیٹھے۔ کتنی عمر ہے؟ 70 سال۔ اور بعض روایات ان کی زندگی کی 90 سال کی عمر ملتی ہے۔ 70 سال یا 90 سال کی عمر میں جا کر استاد کے پاس بیٹھے ہیں اور اتنی محنت کی کہ وقت کے امام بن گئے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا نا، تازہ دنیا سے گئے ہیں۔ یہ گھڑیوں کی دکان تھی ان کی، یہ واچ ہاؤس۔ ایک عالم آئے، کہا جی میری گھڑی میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ تو وہ گھڑی دیکھنے لگ گئے، سیٹ کرنے لگ گئے کہ اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو ساتھ ہی کہا جی ایک مسئلہ ذرا بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھیے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے، جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتایا یہ جواب ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس کے اپوزٹ یہ حدیث سن رکھی ہے، تو پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یار اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ گھڑیوں کا کام کرتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس گھڑی کو کیا ہے تو مجھے جلدی پتہ نہیں چلے گا، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، چپ کر کے گھڑی بناؤ۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے گھڑیوں کا کام بند کر دیا، کہا اگر گھڑیوں کے کام پر میں نے محنت کی ہے اور ان کا سارا تجربہ مجھے ہو چکا ہے، اگر میں دین کے کام پر بھی محنت کروں تو انشاءاللہ اس کا بھی تجربہ ہو جائے گا۔ محنت کی، اور پتہ ہے اس وقت حدیث کی صحت اور ذوق کے اندر شیخ البانی کا نام چلتا ہے، حتیٰ کہ حرم میں شیخ سدیس خطبہ دیتے ہیں، شیخ شریم خطبہ دیتے ہیں، شیخ محسن خطبہ دیتے ہیں، آل شیخ خطبہ دیتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ۔ مثلا حدیث بیان کی اخرجہ ابو داؤد، اس روایت کو ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر لے کر آئے ہیں، وصححہ البانی، اور اس روایت کو البانی نے صحیح کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، بات شوق کی ہے۔ اگر ہمیں گانے یاد ہو سکتے ہیں، شعر یاد ہو سکتے ہیں، الٹی پلٹی چیزیں یاد ہو سکتی ہیں، تو یہ اب وہ سارا گند ذہن سے نکال کر اگر اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں تو قرآن اور حدیث بھی ہمارے دماغوں میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے جو ادارے آپ منتخب کر رہے ہیں وہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کون استاد ہیں جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے؟ اور ان اداروں میں پڑھے ہوئے بچے وہ مذاق تو کرتے ہیں مولویوں کو، دینی اداروں میں پڑھے ہوئے بچوں کو سب کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، آپ یہاں سے نکلیے بٹھا چوک سے اور آگے ایئرپورٹ روڈ پہ آپ کو اولڈ ہاؤس نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کبھی دیکھا وہاں کن کے باپ کن کی مائیں پڑی ہوئی ہیں جن کے بچے بڑے بڑے آفیسر ہیں؟ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اخبار میں بھی چھپا تھا، ضعیف العمر افراد کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ 4-5 قسطوں میں مضمون چھپا تھا، تو میں چند بوڑھوں کو ملا تھا، واللہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ بابا جی آپ کی جو پرابلم ہے وہ تو ذرا ذکر کریں، رب کعبہ کی قسم ہے بولتے بعد میں تھے، آنکھوں سے آنسو پہلے جاری ہو جاتے تھے۔ اسی ادارے کے اندر جس میں میں پڑھاتا رہا، ایک بوڑھی عورت تھی، آج کل ہے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں،
وہ سارا دن بچیاں کیونکہ اوپر رہتی ہیں، ان کا وہ بازار سے سامان لاتی، پرچی پاس ہوتی تھی، یہ سامان لے کر آؤ اماں جی، وہ لے کر جاتی، واپس جا کر دیتی، پھر اور کوئی بچی پکڑا دیتی، پھر چلی جاتی، پھر اوپر پھر نیچے۔ میں نے کہا اماں جی آپ کی اتنی عمر ہے، میں نے خود ان سے بات کی کہ آپ کی اتنی عمر ہے، آپ بار بار اوپر نیچے چڑھتے ہیں، کیا آپ یہاں ملازم ہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں ملازم نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اوپر نیچے آپ کی صحت بھی ایسی نہیں، آپ کی عمر بھی ایسی نہیں۔ کہا بیٹا آپ کو کیا بتاؤں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں کہ 3 بیٹے ہیں، ان میں سے 1-2 ڈاکٹر ہیں، کوئی وکیل ہیں۔ کہا کہ ان بیٹوں نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے کہ ہماری بیگمات یہ کہتی ہیں کہ اگر اس بوڑھی کو ساتھ رکھنا ہے تو ہم تمہارے گھر میں نہیں رہیں گی، لہٰذا میرے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیگمات کو گھر میں رکھا جائے، ماں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تو ادارے دیکھو بچے کہاں پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، ان میں کیا تربیت لے رہا ہے آپ کا بچہ؟ 5-7 گھنٹے سکول میں، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اکیڈمی میں، کیا پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر؟ اور میں اب ان اداروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ میرے اپنے دوستوں کے ادارے ہیں، یہاں بھی ایک چل رہا ہے، وہ بھی دوست ہے، اور بھی کئی ہیں، جو باتیں سنتے ہیں تو واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کہ ہماری اکیڈمی میں، ہمارے کالج میں، ہمارے سکول میں بچے زیادہ آئیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ حلال حرام کی تمیز مٹائی جا رہی ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو میرے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے والد صاحب خود ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ہوئے ایز ہیڈ ماسٹر۔ ان کے ایک شاگرد، یہ سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ترقی کرتے کرتے UNO کے ادارے میں کسی بڑی پوسٹ پہ چلے گئے، چھٹی واپس آئے، باپ بیچارہ سادہ، نیچے دھوتی باندھی ہوئی، اوپر کرتا، ایک پگڑی میلی سی باندھی ہوئی، وہ آگے ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ لینے کے لیے، ساتھ جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹس، کلاس فیلو یا جو بھی کہہ لیں وہاں کے، کہا یہ کون ہے؟ اب اس کی یہ دیکھیں، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اب اگر کہتا ہے کہ میرے باپ ہیں تو اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے۔ تو سوچ سوچ کے انہوں نے پھر پوچھا یہ کون ہے جو آپ کو لینے آئے ہیں اور آپ بڑے، یا آپ کو اس طرح بڑے مل رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ والد صاحب نے بتایا کہ باپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، کہا اے اللہ اگر یہ ترقی ہے تو تجھ سے دعا کرتا ہوں یا یہ گھر میں پہنچے یا میں گھر میں پہنچوں۔ اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس لڑکے کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے جب نظر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، اس نے کہا ابا جان، اللہ اکبر، کہا جو کچھ میں نے کمایا یا کیا یا تحفے تحائف اس بریف کیس کے اندر ہیں، اور اب جس چیز کی مجھے آگے ضرورت ہے وہ ایک بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ مکتب کا استاد وہ ایک کاریگر ہے، اور وہ کاریگر دیوار بنانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کاریگر ایسا ہے جو انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ روحانی۔ آج استاد کیسے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے یہاں لاہور میں موجود ہے، اگر کہیں تو ان سے اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں آج کل ان کا کاروبار ہے کافی، کہتے ہیں کہ میں جس سکول میں پڑھا کرتا تھا تو ایک لڑکی میرے پیچھے لگ گئی۔ اب ان کے گھر کا ماحول ذرا سخت ہے، دینی ماحول ہے، اور لڑکی کا ماحول ذرا اوپن تھا۔ اب لڑکی کبھی اس کو بتاتی ہے کبھی اس کو بتاتی ہے، ایک دن اس نے اپنے ٹیچر کو بتا دیا۔ تو یہ کہتا میں کنٹین میں بیٹھا تھا، ٹیچر میرے پاس آیا کہ وہ بیچاری آپ کے پیچھے پیچھے مار رہی ہے۔ تو یہ کہتا میں نے کہا سر ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے گھر کا ماحول بڑا سخت ہے، دینی ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ تو استاد پتہ ہے کیا مشورہ دے رہا ہے؟ کہتا ہے چلو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کوئی اس کے ساتھ لو لوو کر لو، اور اب کیا کہوں میں، کیا کہوں، ایسا کوئی حرکت اس کے ساتھ کر لو اپنے آپ ہی رہ
پیچھے یہ استاد سبق دے رہا ہے. تو دیکھو میرے بھائیوں آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے اس کو چیک کیا کرو کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. موبائل لے کر دیے ہوئے ہیں، وہ بازار سے کچھ ایسے گندی چیزیں بھروا کر لے آئیں، وہ جی میرا بچہ اپنے روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ چیک کیا یعنی کیا کہیں، وہ کچھ دیکھ رہا ہے. اس نے کبھی چیک نہیں کیا یہ چیک اینڈ بیلنس. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا نہ کیا کرو میرے بھائی، بالکل بھی نہیں. ابو جی آج i5 چاہیے، لو بیٹا. سال کے بعد i6 آ گیا، یہ چھوڑو یہ لو. گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے. وہی بچہ وہاں ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی کو. اب مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا. تو جائز خواہشات پوری کرو لیکن ناجائز کبھی بھی پوری مت کرو. اور اپنے بچوں کو واللہ یہ میں تو یہی کہوں گا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشامد نہیں ہے. آپ کرنل صاحب کو دعائیں دیں کہ آپ کو ایسے عالم دین آ کر باتیں سناتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سناتے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ایسے مجالس ایسے علماء کی باتیں بچوں کو سنائیں، ان کے ساتھ بٹھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور ان کو دین کی معلومات اگر ریگولر نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے تو دیں کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سنیں نماز دعائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا. اذا بالغ 7، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اور آپ نے آگے فرمایا اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا بھی دیا کرو. اور اگر خود ہی نہیں پڑھتا تو ان کو کیسے کہے گا؟ تو بہرحال یہ 4-5 پوائنٹ میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے عرض کر دیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد، ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنائے، دین کا داعی بنائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.